بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 39 ہے، اور آج کی اس نشست میں ہم الفصل الثالث کا جو آخری نقطہ تھا یا جو آخری مبحث ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ چوتھا مبحث وہ ہے کہ مسائل حنفیہ کے حوالے سے شیخ ولی اللہ رحمہ اللہ دہلوی کی جو تقسیم ہے، جو انہوں نے طبقات ذکر کیے ہیں مسائل حنفیہ کے، اور وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ فصل پھر مکمل ہو جائے گی۔ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے حنفیہ کے مسائل کو 4 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم اس کی یوں بیان کی جاتی ہے کہ قسم تقرر فی ظاہر الروایہ، وہ مسائل جو ظاہر الروایہ میں ثابت ہو چکے ہیں، اور ظاہر الروایہ کا مطلب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جو امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابوں کے اندر ہے، اور اس کا حکم انہوں نے یہ لکھا ہے کہ فقہا ان کو ہر حال میں قبول کرتے ہیں، خواہ یہ حنفیہ کے اصول کے موافق ہو یا آپ کو مخالف لگے بظاہر۔ اور اسی لیے جو ہے انہوں نے پھر صاحب ہدایہ وغیرہ کی بات بھی ذکر کی ہے کہ التجنیس کے مسائل کے درمیان وہ فرق بیان کرنے میں تکلف سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو باہر صورت میں قبول کرتے ہیں اگر وہ ظاہر روایت کی روایت ہو۔ بہرحال دوسری قسم وہ ہے جو امام صاحب اور صاحبین سے شاذ روایت کے ساتھ ثابت ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ نوادر ہیں یا وہ ظاہر روایت نہیں ہے، تو ان کا حکم یوں لکھا گیا ہے کہ اس کو تب قبول کیا جائے گا جب یہ حنفیہ کے اصولوں کے مطابق ہو، اگر اصولوں کے مطابق نہ ہو تو پھر ان کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تیسری قسم وہ ہے جو متاخرین کی تخریج ہے، وہ مسائل جن کی تخریج متاخرین نے کی ہو اور جمہور اصحاب نے حنفیہ نے اس کو قبول کرنے پر اتفاق کر لیا ہو، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ حنفیہ اس کو ہر صورت میں قبول کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کو متاخرین نے جو ہے اس کی تخریج کی ہے، متاخرین نے اس مسئلے کا جواب دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو بہر صورت قبول کیا جائے گا۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ جس کی تخریج، وہ مسائل جن کی تخریج جو متاخرین نے تو کی ہو لیکن اس پر جمہور حنفیہ کا اتفاق نہ ہو، کچھ نے ان کو قبول کیا ہو اور کچھ نے ان کو قبول نہ کیا ہو، یہ چوتھی قسم ہے۔ اور اس کا حکم بھی یہی ہے کہ مفتی جو ہے اس طرح کے مسائل کو دیگر نظائر اور متشابہ مسائل پر اور اصولوں پر پیش کرے گا، اگر وہ سلف کے دیگر مسائل کے مطابق ہے اور اصولوں کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اس کو لیا جائے گا، ورنہ ان کو نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ 4 وہ طبقات ہیں مسائل کی جو شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے نقل کی ہے۔ اس کے بعد 2 باتیں مزید ہے جو حضرت نے شیخ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے حوالے سے جو ہے نقل کی ہے۔ پہلی بات شیخ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی شیخ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی اس تقسیم سے ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے، ایک پوائنٹ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ مسئلہ یا ہر وہ بات جو مختلف معتبر فتاوی کی کتابوں میں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ امام صاحب یا صاحبین کا قول ہوگا، ضروری نہیں ہے۔ جیسے خلاصۃ الفتاوی ہے، فتاوی ظہیریہ ہے، فتاوی قاضی خان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان فتاوی کے اندر اصل مذہب کے مسائل، متاخرین کے تخریج، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، اور ان میں تمیز نہیں ہوتی کہ کون سے امام صاحب کی رائے ہے، کون سے صاحبین کی اور کون سے متاخرین کی تخریج ہے۔ تو چونکہ غیر ممیز طور پر ہوتے ہیں تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ جو آدمی کرے گا اس پر لازم ہے کہ ان کتابوں کے اندر جو بھی مسئلہ ہو اس کو ائمہ ثلاثہ کی طرف منسوب نہ کرے، اور اس کی تخریج کی کوشش کرے کہ کون سی روایت جو ہے وہ ان حضرات سے منقول ہے اور کون سی روایت جو ہے وہ بعد کے فقہا نے ان کو جو ہے وہ تخریج کر کے ذکر کیا۔ جیسے کہ مشہور مسئلہ ہے کہ دا در دا، یعنی حوض کبیر کی تعریف میں کہ بھئی جو حوض کبیر ہے جس میں نجاست لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس کی مقدار کیا ہے، تو عمومی طور پر 10 فی العشر کر لیا جاتا ہے دا در دا، حالانکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو امام صاحب کا مسلک ہے ہی نہیں، بلکہ امام محمد رحمہ اللہ نے موطا کے اندر حنفیہ کا یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ حوض کبیر وہ ہے کہ جس کے پانی کے ایک طرف کے کنارے کو اگر آپ حرکت دے دے تو دوسری جانب حرکت نہ کرے، یہ ہے اصل مسئلہ۔
اور جہاں تک دا دردا ہے یا عشر فی العشر ہے وہ حنفیہ کا اصل مسلک ہے ہی نہیں. تو بہرحال یہ متاخرین کی تخریج. یہ تو ہو گئی پہلی بات. دوسری بات انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ بھئی مسائل حنفیہ میں جو مفتی متبحر ہو اگر وہ قوتی دلیل کی بنیاد پر وہ اپنے امام کے مسلک کو چھوڑ کر اپنے امام کی رائے کو چھوڑ کر کوئی اور مسئلہ کوئی اور رائے اختیار کر لے جو اس کی نظر میں حدیث کے زیادہ موافق ہو تو یہ ٹھیک ہے اور اس کو تقلید کے خلاف یا وہ تقلید سے نکلے گا نہیں اور وہ تقلید کے اندر ہی رہے گا. لیکن یہ متبحر عالم کے لیے ہے, ورنہ جو عام ناقل مفتیان اکرام ہیں آج کل جس طرح ہیں وہ ان کے لیے اس طرح نہیں ہے, وہ ایسا نہیں کر سکتے. وہ انہی قواعد کو مد نظر رکھ کر فتویٰ دیں گے جو قواعد شرع عقود رسم المفتی اور دیگر اصول افتاء کی کتابوں میں ہیں. اور اگلی انشاءاللہ الفصل الرابع سے ہم انشاءاللہ ان کی تفصیل پڑھیں گے کہ وہ جو 12-13 اصول ہے اصول افتاء کے ان کی نظر میں ان کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دیا جائے گا اور جو ہے ان کو چھوڑ کر اپنی طرف سے فتویٰ جو ہے وہ یا کوئی اور رائے پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا. تو یہ ہے خلاصہ اس آخری مبحث کا. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی تقسیم مسائل حنفیہ کے حوالے سے کہ شیخ محدث ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے طبقاتی مسائل کو حنفیہ کے طبقاتی مسائل کو 4 قسم پر تقسیم کیا ہے. پہلی قسم وہ ہے جو ظاہر روایت میں ثابت ہو چکے ہیں اور ان کا حکم یہ ہے کہ فقہاء ان کو ہر حال میں قبول کرتے ہیں اصول کے موافق ہو یا مخالف ہو. اسی وجہ سے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے, یہ ان کی عبارت ہے کہ بھئی وَلِذَلِكَ تَرَى صاحب الہدایہ, اس لیے صاحب ہدایہ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تجنید کے مسائل کے درمیان فرق بیان کرنے میں تکلف سے کام لیتے ہیں. والقسم الثانی, دوسری قسم جو ہے وہ روایت ہے جو امام صاحب اور صاحبین سے شاذ مروی ہو اور اس کا حکم یہ ہے کہ فقہاء ان کو تب قبول کرتے ہیں جب وہ اصول کے موافق ہو. اور اسی لیے شیخ دہلوی رحمہ اللہ نے یوں عبارت ذکر کی ہے کہ ہدایہ اور جیسی کتابوں میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں روایت شاذہ کو دلیل کی وجہ سے دلیل کی قوت کی وجہ سے ان کی تصحیح کی جاتی ہے. تیسری قسم کے وہ مسائل ہیں جن کو متاخرین نے جو ہے ذکر کیا اور متاخرین کی تخریج ہو اور جمہور اصحاب حنفیہ کا اس پر اتفاق ہو ان پر, اور ان کا حکم یہ ہے کہ ہر حال میں ان پر فتویٰ دیا جائے گا. چوتھی قسم ان مسائل کی ہے جو متاخرین کی تخریج ہے اور ان پر جمہور کا حنفیہ کا اتفاق نہ ہو. ان کا حکم یہ ہے کہ مفتی ان مسائل کو اصول اور سلف کے کلام میں سے جو نظائر ہوں ان پر پیش کرے گا. اگر ان نظائر اور اصول کے موافق ہے تو اس کو قبول کرے گا, ورنہ تو اس کو جو ہے اس کو رد کر کے اس کو نہیں لیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ جو آخری 2 نقطے تھے شیخ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ یہاں سے حضرت نے نقل کیے ہیں. فرماتے ہیں کہ امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے شیخ ولی اللہ دہلوی کی تقسیم ذکر کی اور پھر اس کے بعد فرمایا لعلک تتفطن من هذا البحث, فرمایا کہ بھئی شاید آپ اس بحث سے سمجھ چکے ہوں گے کہ ہر وہ بات جو مختلف فتاوی میں ہے وہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا قول نہیں ہے. جیسے خلاصۃ الفتاوی, فتاوی ظہیریہ, فتاوی قاضی خان وغیرہ, جو وہ فتاوی جن کے اصحاب نے مذہب اور تخریج یعنی اصل مسلک اور تخریج کے درمیان میں کوئی تمیز نہیں کی کہ صاحبین کا قول ہے یا امام صاحب کا قول ہے, بلکہ کچھ مسائل ان میں سے وہ ہے جو ان سے منقول ہے, کچھ وہ ہے جو بعد کے فقہاء نے ان کو مستنبط کیا ہے, کچھ وہ ہے جن بعد کے فقہاء نے ان کی تخریج کی ہے. تو جو آدمی ان فتاوی میں کا مطالعہ کرے گا اس پر لازم ہے کہ وہ ہر اس بات جو اس میں ہے ان کو ائمہ کی طرف منسوب کرنے کی جسارت نہ کرے, بلکہ ان کے اور بعد والے فقہاء کی تخریج کے درمیان میں فرق کرے. اور جو اس طرح کی فرق نہیں کرے گا, فرماتے ہیں کہ اور جو اس طرح کی تمیز نہیں کرے گا تو اس کے لیے معاملہ جو ہے وہ باعث اشکال ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ وہ مثال ہے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حوض کے مسئلے میں عشر فی العشر کے قول کو لیا گیا ہے. فتاوی کی کتابیں جو ہے اس اعتبار سے بھری ہوئی ہے اور انہی پر فتویٰ دیا جاتا ہے, حالانکہ اصل مذہب ہے ہی نہیں. اصل مذہب جو امام محمد نے موطا میں ذکر کیا ہے ہمارے قدماء اصحاب کے حوالے سے وہ یہ کہ اگر حوض اتنا بڑا ہے کہ ایک جانب کو حرکت دینے سے دوسری جانب حرکت نہ کرے تو اس میں نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا, ورنہ تو ناپاک ہوگا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے فرمایا کہ اب جو شخص اس بات کو نہیں سمجھے گا اور یہ گمان کرے گا کہ صاحب مذہب کا مذہب ہے تو اس کے لیے اس مسئلے کو قابل اعتماد شرعی دلیل کی بنیاد پر بیان کرنا بہت مشکل ہو جائے گا.
اس کے بعد فرماتے ہیں ثم ذکر امام اللکھنوی تقسیم آخر لمسائل حنفیہ، امام اللکھنوی نے مسائل حنفیہ کے حوالے سے ایک اور تقسیم بھی ذکر کی ہے، اور یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ جب کسی عالم کے سامنے کسی مسئلے میں یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کے امام کا مذہب حدیث صحیح کے معارض ہے تو وہ اس پر عمل کرے گا جو حدیث کے موافق ہو، اور ایسا کرنے کی وجہ سے وہ تقلید سے نہیں نکلے گا۔ لیکن وَهَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي مَنْ يَصْلُحُ لِلنَّظْرِ فِي الدَّلَائِلِ، لیکن یہ بات صرف اسی عالم کے بارے میں ہے جو دلائل میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی شرائط اور آداب ہم پہلے تقلید کی بحث میں ذکر کر چکے۔ اما المفتی الحنفی المقلد، فرماتے ہیں رہی بات اس مفتی مقلد کی، حنفی مقلد کی، جس میں دلائل کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تو اس پر پھر لازم ہے کہ وہ یلتزم بقواعد رسم المفتی، کہ وہ رسم المفتی کے ان قواعد کو مد نظر رکھے جو علامہ ابن عابدین نے شرح عقود رسم المفتی کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اب اگلی فصل کے اندر وَنُرِيدُ الْآنَ أَن نَأْتِيَ بِتِلْكَ الْقَوَاعِدِ، اب ہم چاہتے ہیں کہ ان قواعد کی کچھ تلخیص کے ساتھ اور کچھ دیگر کتابوں سے تشریح و وضاحت کے ساتھ یہاں ذکر کر دے، واللہ سبحانہ هو الموفق۔ تو الحمدللہ یہ ہماری فصل ثالث مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد یہ فصل رابع مکمل ہو جائے گی، شروع ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس میں حضرت نے شرح عقود رسم المفتی کے تمام جو قواعد ہے اس کے اندر ان کی تلخیص ذکر کر کے اور پھر اس پر تشریح کر کے بہت اہم نکات میں ان کا تجزیہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تقریباً 11-12 قواعد ہے، تو ایک ایک کر کے اگلی نشستوں میں ہم انشاءاللہ ان قواعد رسم المفتی کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے انشاءاللہ۔